اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک وہ مرکز علم جو ہمارے گھر میں فیملی مرکز علم ہے، جس میں ہمارے خاندان کے قریبی اعزاء و اقارب ایک جگہ پر گھر میں اکٹھے ہو کر اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حاضرین کے ساتھ ساتھ ناظرین کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہر ہفتہ کو اسی وقت میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم 21 کلاسز اپنی مکمل کر چکے ہیں، اور یہ مراکز علم کا نصاب جو نظامت ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نے تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل نے تیار کیا، اس کی 21 کلاسز الحمدللہ اس سے پہلے مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہم 22ویں کلاس میں موجود ہیں۔ اگرچہ آج کی اس 22ویں لیکچر میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کی آیات موجود نہیں ہیں، لیکن ہم اصول برکت کے لیے ہم قرآن مجید کی چند آیات کی اکٹھے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تمام حاضرین میرے ساتھ اسی طرح پچھلی کلاسز کی طرح قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہم کلاس کے اندر شامل ٹاپکس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس میں 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے آداب زندگی کا، دوسرا ہے شخصیت سازی کا، اور تیسرا ٹاپک ہے افکار کا۔ آداب زندگی میں جو ہم پہلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ایک مرد کو اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے، آداب زندگی میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجت احدنا علیہ، ایک بندے کا، ایک ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو، اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ یعنی آپ اسے مکمل طور پر الگ نہیں کر سکتے، اگر کبھی رنجش ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور سنگین قسم کا ہو گیا ہے، تو آپ ایک گھر میں اس کو سرزنش کے طور پر، سمجھانے کے طور پر الگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نرمی کا، شفقت کا، محبت کا ہی رویہ رکھنا ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا بین اولادکم فی العطیہ، جب تم تحفے تقسیم کرو، اپنی اولاد میں تحفے تقسیم کرو تو کیا کرو؟ اولاد میں برابری کرو۔ بولیے کیا کرو؟ اولاد میں برابری۔
یہ نہیں ہے کہ آپ کے 3 4 5 جتنے بھی اللہ نے آپ کو بیٹے بیٹیاں عطا کی ہیں تو آپ کسی ایک کے ساتھ زیادہ پیار کریں اور باقیوں کو آپ کھڈے لائن لگا دیں، تو یہ جو ہے وہ معاملہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس ضمن میں یہ تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ہمیں ہر صورت اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد میں برابری رکھو، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، پھر فرمایا اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا، یعنی میں دے نہیں رہا لیکن اگر دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر زیادہ فضیلت دیتا۔ تو آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کی فضیلت کو یوں بیان کیا۔ پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ میں، پھر ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما الا ادخلتاہ الجنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے پاس رہے اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں بھی اس حدیث پاک کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، اور اس کے ذریعے ایک انسان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ محبت شفقت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آداب زندگی میں سے ہم نے 2 پوائنٹ بیوی اور بیٹیوں سے ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے نمبر 1 تو ہمیں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس سلسلے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے اور ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح منہ کی صفائی، برش کرنا، مسواک وغیرہ، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ شعب الایمان کی ایک حدیث میں بالخصوص منہ کی صفائی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ پھر اسی طرح میں ایک اور حدیث پاک کل میں نے اس کو بیان بھی کیا ایک جگہ پر اور پڑھا بھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مسواک کرو، مسواک کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ کی رضا، یعنی مطلب کیا کہ آپ زور دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک بیان کر، یہ جو میں نے آپ کو کر دی، اس کے بعد کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کا معمول بنا، پھر اس کے بعد کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، کانوں کی صفائی کا مناسب خیال رکھنا، داڑھی، مونچھوں اور بالوں کی مناسب خراش وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کوئی عجیب الخلقت اور ماورائی مخلوق نہ لگے بلکہ آپ معاشرے کا حصہ نظر آئیں۔ اسی طریقے سے پھر جسمانی عوارض سے نجات کے بعد طہارت و پاکیزگی کا اس قدر اہتمام کیا جائے کہ جسم سے ناگوار جو ہے وہ بدبو وغیرہ وہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ پھر اسی طرح
ہاتھ پاؤں کے ناخن ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کاٹے جائیں ورنہ ان میں میل جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جراثیم پرورش پاتے ہیں جو کھانے کے ذریعے پیٹ میں جا کر مختلف بیماریوں مثلا ڈائریا ہیضہ وغیرہ کا باعث بنتے ہیں. تو یوں ہمیں اس طریقے سے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذاتی شخصیت کو امپروو کرنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ دوسرا ٹاپک بھی مکمل ہوا کہ شخصیت سازی کے سلسلے میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آخری چیز ہے ہماری افکار کی. تو ہمارے پاس جتنے بھی بچے موجود ہیں وہ آئیں گے اور درود پاک پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم افکار میں تحریک منہاج القرآن کا کردار اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. بہت آرام سے بیٹا, آرام سے آ جائیں, شاباش بچے آ جائیں اور درود پاک پڑھیں گے. 5 منٹ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. شاباش.
وصحبه وبارك وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت انداز میں ان بچوں نے جو ہماری کلاس کا تھرو آؤٹ شروع سے لے کر اب تک حصہ ہیں، درود پاک بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے۔ اب آج کے ہمارے لیکچر کا آخری ٹاپک رہ گیا ہے اور وہ ہے افکار، اور افکار کے اندر ہم آج پڑھیں گے فروغ علم و امن میں تحریک منہاج القرآن نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ 45 سال ہو گئے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ العالی نے تحریک منہاج القرآن کو قائم کیا، اور 45 سالہ دور میں بے پناہ علمی خدمات سر انجام دی، عالم انسانیت کے لیے فروغ امن میں بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا۔ آئیے ہم سنتے ہیں معظم بھائی کی زبانی کہ تحریک منہاج القرآن نے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے فروغ علم کے لیے اور فروغ امن کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا یہ ہمارا 22واں لیکچر ہے، جس کے اندر جو ہمارا افکار کا ٹاپک ہے اس میں ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ العالی اور تحریک منہاج القرآن کی جو خدمات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج ہم افکار کے اندر سفیر امن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ جو کہ بطور امن کے سفیر پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں، انہوں نے جس وقت اسلام کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوا اور دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جانے لگا، اس وقت حضور شیخ الاسلام نے کس طرح پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ روشناس کروایا اور کیا خدمات دی، ان پر انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح تحریک منہاج القرآن نے علم کے فروغ کے لیے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے بین المذاہب رواداری، حضور شیخ الاسلام نے نہ صرف بین المسالک رواداری کو فروغ دیا بلکہ بین المذاہب رواداری کو بھی فروغ دیا، جس کے لیے حضور شیخ الاسلام نے مسلم کرسچین ڈائیلاگ فورم اس کا انعقاد کیا، اس کو بنایا، جس کے تحت دیگر جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ روابط کو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنے تعلقات ہمارے دوسرے مذاہب کے ساتھ ہونے چاہیے اس کو فروغ دینے کے لیے اس ڈائیلاگ فورم کا انعقاد کیا۔ اسی طرح ایک اور شعبے کا بھی آغاز کیا جس کا مقصد ہی دیگر مذاہب کے ساتھ امن و رواداری کے روابط کو قائم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب 2007-8 کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا اور بالخصوص 9/11 کے بعد اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑا جانے لگا اور پاکستان میں خودکش حملوں کا آغاز ہوا، تو اس وقت حضور شیخ الاسلام نے 800 صفحات پر مشتمل ایک مبسوط فتویٰ جاری کیا، جس کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام نکلا ہی سلامتی سے ہے، وہ امن کا دین ہے، سراپا رحمت کا دین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے سراپا امن بن کر آئے، اور ان 800 صفحات پر مشتمل اس فتوے کی پھر کم از کم 20 زبانوں کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی اور اس فتوے کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 2008، 9، 10، 11، 12 یہ جو 4-5 سال کا عرصہ ہے، وہ چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے آسٹریلیا کی واشنگٹن کی جارج یونیورسٹی ہو، چاہے وہ آسٹریلیا کا پارلیمنٹ ہو یا دیگر ادارے ہوں، OIC ہو، UNO ہو، دیگر جتنے عالمی ادارے ہیں، حضور شیخ الاسلام نے ان تمام اداروں کے اندر جا کر لیکچر دیے اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا۔ اسی طرح پھر حضور شیخ الاسلام نے 5 جلدوں پر مشتمل
امن کا نصاب بھی ترتیب دیا جو کہ اس کی ایک بہت اہم کڑی ہے، اور اس امن کے نصاب کو اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر کی دیگر یونیورسٹیز کے اندر بطور نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں بین المسالک رواداری، چاہے مسلمانوں کے درمیان جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، دیگر فرقے پائے جاتے ہیں جن کے درمیان ایک نفرت کی فضا تھی، ایک مخالفت کی فضا تھی، اس نفرت اور مخالفت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے امن کے فروغ کے لیے بین المسالک رواداری کا بھی آغاز کیا۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی مختصر خدمات تھیں امن کے حوالے سے۔ اب دوسرا ہمارا جو اسی کے ساتھ ٹاپک ہے کہ ترویج علم اور اہتمام تربیت کے لیے حضور شیخ الاسلام نے جن اداروں کا قیام عمل میں لایا، اس میں سب سے سر فہرست آپ سب جانتے ہیں وہ منہاج یونیورسٹی لاہور ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح وہ لاہور کی سیکنڈ بیسٹ یونیورسٹی ہے، اور HEC میں W3 رینکنگ پر ہے، اور اس وقت بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ جو صرف منہاج یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک خاص شعبہ جو کہ اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، جس کے اندر صرف اور صرف امن کے فروغ کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسلامک بینکنگ کا شعبہ ہو یا اسکول آف ریلیجنس ہو، یہ ایسے شعبے ہیں کہ جو آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے۔ اور پھر وہیں پر ساؤتھ ایشیا کی پہلی روبوٹک لیب ہو، یا شیخ الاسلام سینٹر آف اسپرچول اسٹڈیز ہو، جو شاید ہی دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر ایسا سینٹر موجود ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے اس ادارے کے اندر قائم کی۔ پھر اسی طرح ملک میں جو مدارس کا نظام ہے وہ انتہائی بیکورڈ، اور ابھی بھی بہت سارا جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں اس کا موجودہ دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس چیز کو بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے نظام المدارس کا بورڈ قائم کیا گیا، اور اس میں جدید اور قدیم نصاب کو دونوں کو شامل کیا گیا، اور اس کے ذریعے طلبہ کے اندر فروغ امن کے حوالے سے، علم دوستی کے حوالے سے، اور ان کے اندر علم کی شمع کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے نظام المدارس کا بورڈ قائم کیا گیا۔ اسی طرح منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، جس کے تحت 550 سے زائد تعلیمی ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پھر کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، جہاں پر درس نظامی کے ساتھ ساتھ FA، ICOM، ICS، BS، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک بینکنگ، عربک، انگلش اور دیگر مضامین جو کہ درس نظامی کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خصوصی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح منہاج کالج برائے خواتین، اور پھر اسی طرح حفظ اور جو مدارس کا ہمارا نظام ہے حفظ القرآن کے حوالے سے، اس میں بھی جدت کو لاتے ہوئے منہاج انسٹیٹیوٹ آف قرات اور تحفیظ القرآن کا بھی مارد وجود میں لایا گیا، جس کے تحت اب سینکڑوں لوگ جو حفاظ ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں جا کر قرآن کی تعلیم کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام کی خدمات تھیں فروغ امن کے حوالے سے اور علم کی ترویج کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں معظم بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ فروغ علم و امن میں تحریک منہاج القرآن کا کیا کردار ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب مناظرے ہوتے تھے، مجادلے ہوتے تھے، اور ایک عجیب وہ تماشا پورے ملک میں لگا ہوا تھا۔ سنی شیعہ کو کافر سمجھتا، شیعہ سنی کو کافر سمجھتا، اور اس صرف کافر ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ بدترین انسانیت کا قتل ہوتا تھا، دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، بڑے بڑے مسالک کے بڑے بڑے علماء کو اسی فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس اندوہناک کلچر میں اور اس اندوہناک زمانے میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علم کی ترویج کے ذریعے یہ محبت کا پیغام دیا، اور مسالک کے درمیان محبت کو فروغ دیا، اور نہ صرف مسالک کو بلکہ مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ آ کر بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا کردار ہے جو اس صدی میں صرف اور صرف شیخ الاسلام مدظر اللہ العالی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے یوں جو ہے وہ محبت کی، پیار کی فضا پوری دنیا میں قائم کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر ہم درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، یا رسول اللہ مدى للہ داعی، یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ ان فی الجنت نہران من لبن، ان فی الجنت نہران من لبن، لعلی وحسین وحسن، لعلی وحسین وحسن، ان فی الجنت نہران من لبن، ان فی الجنت نہران من لبن، لعلی وحسین وحسن، کل من کان محبا لہم، کل من کان محبا لہم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن، إن في الجنة نهران من لبن، إن في
جنتی نہران من لبن لعلی وحسین وحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر آج ہم نے مراکز علم کا جو شیخ الاسلام متضی العلی نے شروع کرنے کا حکم دیا، تحریک منہاج القرآن نے اس نصاب کو بنایا، باری تعالیٰ ہم نے اس کا 22واں لیکچر آج مکمل کیا ہے تیری توفیق سے۔ باری تعالیٰ اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی باری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آج تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین اور ناظرین باری تعالیٰ جن جن کے اعزاء و قارب دنیا سے گئے باری تعالیٰ سب کی کامل بخشش فرما، درجات کو بلندی عطا فرما، پریشانیوں کا مشکلات کا خاتمہ فرما، آپس میں باری تعالیٰ پیار محبت اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھ کر اس کو عزت دینا، باری تعالیٰ اس طرح کے اخلاق حسنہ باری تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ باری تعالیٰ آپس میں ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے باری تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی اس کا زندگیوں میں حیا پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس گھر میں باری تعالیٰ یہ مرکز علم پوری دنیا میں جہاں جہاں قائم ہے، جیسا کہ ہمارے گھر میں قائم ہے باری تعالیٰ، ہر جگہ پر باری تعالیٰ اور ہمارے گھر میں بھی باری تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرما، سب کے حال پہ کرم کر، اپنی مدد کا نزول فرما۔ باری تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ناظرین میں باری تعالیٰ جس طریقے سے محبت کرتے ہیں، ان لیکچرز کو پھیلاتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو سب کے لیے خیر مقدر فرما، اور ہم سب کے قائد شیخ الاسلام متضی العلی کو عمر خضر عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان کو مزید باری تعالیٰ روحانی علمی جسمانی باری تعالیٰ ہر اعتبار سے مزید ترقیاں عطا فرما، باری تعالیٰ زندگی میں خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ